اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینا ایک مدرس کی ذمہ داری کو مکمل نہیں کرتا، بلکہ آپ کو ان کتابوں سے ہٹ کر آپ کو ان کو تربیت دینا ہوگا، ان کو آداب سکھانے ہوں گے، ان کو اخلاق سکھانے ہوں گے، ان کو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا سکھانا ہوگا، ان کو آپ کو سکھانا ہوگا کہ ایک مظلوم سے کس طریقے سے ملیں، ان کو سکھانا ہوگا کہ کس طریقے سے بے باکی کے ساتھ ظالم کے سامنے بھی کھڑے ہو کر ہر کوئی سے کبھی ڈرنا نہیں، یہ بھی سکھانا ہوگا کہ انصاف کی لڑائی کے لیے تم کو مضبوطی سے آگے بڑھنا، یہ بھی تعلیم ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کتابیں تو بہت پڑھ لی، ڈگریاں تو بہت حاصل کر لی لوگوں نے، لیکن افسوس ماں باپ کا احترام کرنا نہیں سیکھے، اپنے اساتذہ کا احترام کرنا نہیں سیکھے، تو کیا فائدہ ایسے علم کا جو علم ماں باپ کے احترام کو نہ سکھائے؟ کیا فائدہ ایسے علم کا جو استاد کے احترام کو نہ سکھائے؟ آپ کو سکھانا ہوگا، یہ معصوم ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج۔ معاشرے میں برائیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بچوں کو ہم لا کر اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ان کے گھر کے ماحول کیسے ہیں آپ جانتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا۔ کیسا مزاج ہے، کیسی سوچ ہے، کیسا مخاطب کرتے ہیں، کیسا ہے، کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ کیچڑوں میں، بہتے ہوئے نالیوں میں، پتھروں اور گوٹیوں کے ساتھ کھیلنے والے ان بچوں کو ہم نے راستہ دکھایا تو اپنے اسکول کا، اور ان کو اس گندگی سے نکال کر ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر پیدا کرنے کی ایک کوشش کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ۔ اس چیز کو آپ کو بھی سمجھنا، اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، اگر آپ یہ بولیں گے کہ نہیں مجھے 9 بجے آنا ہے، ملیہ میڈم بول رہی ہے 9 بجے آنا ہے ٹیچروں کو، بس میں 9 بجے آ جاؤں گی اور اس کے بعد میں 3:30 4 بجے چلے جاؤں گی، نہیں۔ اسلام، مسلمان اور دوسرے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے پاس حلال اور حرام کی تمیز صحیح ہے، ہماری پہچان یہی ہے، ہمارے پاس حرام اور حلال، اور حلال کیا ہے، کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس حلال گوشت کھا لیے، حلال میٹ کر دیے، ہو گیا، نہیں۔ ایمان کے تقاضے میں سے ایک تقاضا ہے، کئی تقاضے ہیں، اپنے روزی کو حلال بنانا ہے، اپنی کمائی کو حلال بنانا ہے، اپنی زندگی کو حلال بنانا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو حلال بنانا ہے، کئی چیزیں ہیں۔ تو ایمان کے بھی کئی تقاضے ہیں۔ ایمان کا تقاضا صرف کلمہ یا نماز، روزہ، زکات یا پھر حج نہیں ہے، ایمان کے تقاضے اور بھی ہیں۔ ایمان کے تقاضے یہ بھی ہے کہ ہم سچائی پر چلیں، ایمان کے تقاضے ہیں کہ ہم یتیم کی مدد کریں، بے سہارا کا سہارا کریں، بہت سے ایمان کے تقاضے۔ اور سب سے بڑا تقاضا میرا بھی ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش، اپنی محنت کو ایمان کے ترازو میں تولیے، دیکھیے کہ کیا میں ایمانداری سے اپنی تنخواہ، اپنے وقت کو حلال کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا نہیں، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر میں کسی منصب پہ ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کیا میں وہ منصب کی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں۔ اگر میں پورا نہیں کر رہا ہوں تو میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ رہنما کی حیثیت سے صحیح رہنمائی کرنا میرے منصب کی ذمہ داری ہے۔ شاعر ہوں تو
صحیح قیادت کرنا یہ منصب کی ذمہ داری ہے قائد کی. اگر آج میں آپ کا چیئرمین ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ساتھ وابستہ رہنے والوں کے دکھ و درد میں ان کا ساتھ دوں, ان کے ساتھ کھڑے رہوں. اور میں آپ سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر میں اس ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں, یہ پرنسپل ہیں, آپ لوگ, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناؤ وی آر ون فیملی, وی آر ون فیملی, وی آر آل فیملی ممبر. ہم ایک خاندان ہیں اور ہم افراد خاندان ہیں. افراد خاندان جو یہاں ہیں اور یہاں ہیں, ان افراد خاندان کا بڑا میں ہوں. میرے فرد, میرے خاندان کا کوئی بھی فرد کسی بھی پریشانی مصیبت میں رہے گی, اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت ذمہ دار, بحیثیت بڑا, میں تمہاری پریشانی میں آواز دو, میں تمہارے ساتھ آ کے کھڑا رہوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ آپ طرفہ دینا ہونا اور کیا کرو, نہیں. ہم خاندان کا حصہ, اور کوئی آج رہے خاندان کا حصہ, کوئی کل نہ رہے, تب بھی وہ میرے خاندان کا حصہ. کئی ٹیچر ہمارے ساتھ آئے اور چلے گئے, آج بھی مجھ سے ملتی ہیں. اور جب میں اتنوں کو پڑھا رہا ہوں, اتنوں کو پڑھا رہا ہوں, پتہ نہیں معلوم ہے نہیں ٹیچرز کو, ملیہ میڈم کو معلوم, شفیع صاحب کو معلوم, نصیر غیاث صاحب, یہ پرانے لوگ برسوں سے میرے ساتھ. ہمارے نشے مند نگر کے اسکول میں ہم کو اچھے ٹیچرز بھی نہیں ملتے. بی ایڈ, ایم ایڈ بہت دور کی بات تھی ہمارے پاس کوئی بی ایڈ کرنا, ایم ایڈ کرنا, گریجویٹ کرنا. ابھی حمد صاحبہ, نصیر غیاث صاحب نے کہا کہ 20 سال ہو گئے, میں 50 برس کا, 25 سال پہلے میں نے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام کیا. 25 سال. آپ اندازہ لگاؤ کہ 25 سال کی عمر سے اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم دنیا کے چیلنجز کو شکست دے سکتے ہیں, ہرا سکتے ہیں, اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں, تو اس کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے, علم ہے, علم ہے. اور علم کے ذریعے ہی ہم ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں, مایوسی کو خوشحالی میں بدل سکتے ہیں, شکست کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں, اندھیروں کو اجالوں میں بدل سکتے ہیں. تو وہ علم. تو اس زمانے میں ہم 10th پاس بچیوں کو لے کے اسکول چلائے, صحیح ہے نا ملیہ میں, 10th پاس بچیوں کو لے کر ان کا انٹرویو کرتے تھے کہ کون اچھی ہے, ذرا آؤٹ اسپوکن ہے, تو اس بچی کو ہم ٹیچر کے ویسا اپوائنٹ کرتے تھے, اور اس بچی کو اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس بچی کو انٹرمیڈیٹ میں داخلہ دلاتے تھے, اور اس بچی کو ہم 11th اور 12th بھی پاس کرا. اور اگر کوئی انٹرمیڈیٹ پاس بچی آ گئی تو اس کا اپوائنٹمنٹ کر کے ملیہ میڈم کو میں بولتا تھا, نصیر غیاث صاحب کو, کہ جاؤ یہ بچی کو ڈگری کالج میں ایڈمیشن دلاؤ, پڑھائے گی یہاں پہ, ڈگری بھی کرے گی. تو کئی ٹیچر ہمارے ڈگری بھی کرے ہیں, ڈگری بھی کرے ہیں, وہ چھوڑ دیے. ڈگری کے بعد میں کئی ہمارے ٹیچرز بی ایڈ اور ایم ایڈ بھی کرے. صحیح ہے شفیع صاحب؟ بیٹی ہماری پرنسپل صاحب بیٹی ہے کیا میڈم, صحیح ہے نا؟ یس. ہم اسپانسر کرتے ہیں ٹیچرز کو کہ پڑھنا. اگر یہاں پر بھی کوئی بھی ایک بھی میری سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی ٹیچر ہے, آگے پڑھنا چاہتی ہے, یا اس کو خواہش ہے اور معاشی پریشانی کی وجہ سے نہیں پڑھ سک رہی ہے, تو آپ کا سرپرست, آپ کا چیئرمین اکبر الدین اویسی زندہ ہے, پڑھنے تیار ہے تو بولو میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں. پڑھیے. ہم ایسے نہیں ہیں
کہ بس کام لے لو اور چھوڑ دو. آج آپ بتائیے, مجھے آپ سے ملاقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, آ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, مہینہ آ رہا, تنخواہ جاری ہے, ہو جا رہا. نہیں, لیکن میں نے اپنی مصروفیات سے زیادہ اپنی عدالت میں سے وقت نکالا. میں 10-15 دن سے بہت بیمار ہوں. آئی بی چڑھ رہا ہے مسلسل, ہاتھ چھنی ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی آیا. آج بھی بخار تھا. کیوں آیا؟ میں آیا اپنے افراد خاندان سے ملنے کے لیے, اپنی بیماری کی کمزوری کو آپ کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر دور کرنے کے لیے آیا. میری ہمت ہے آپ, میری طاقت ہے آپ. اور یہاں بیٹھے یہ لوگ, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں, یہ میرا غرور ہے, یہ میرا تکبر ہے, جن پر میں ناز کرتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو بنایا. ان لوگوں کی محنت ہوگی, آپ لوگوں کی محنت. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, تعلیم بے شک ضروری ہے, لیکن اخلاق, ادب, احترام بھی سکھانا لازم ضروری ہے. وہ ذمہ داری بھی آپ کا. اگر آپ بولیں گے سر ہم تو پڑھا دیے, کتاب پڑھا دیے, ہو گیا, نہیں. ان کے ماں باپ کو شاید فرصت نہیں یا فکر نہیں, لیکن ہم کو اسکول میں ان بچوں کی ماں بھی بننا ہے, ان بچوں کے باپ بھی بننا ہے, ان بچوں کے ٹیچر بھی بننا ہے. ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ہم کو ان بچوں کو آگے بڑھانا. یہ بچے یاد رکھیں یا نہ رکھیں, اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں آپ کی محنت, آپ کی کوشش کو اگر کوئی بھلا دیتا ہے تو بھول جانے دو, لیکن اللہ نہیں بھلائے گا. آپ کی کوشش, آپ کی محنت, آپ کی کاوشوں کا اجر اللہ ضرور آپ کو دے گا, ضرور دے گا. یہ میرا ایمان. غیب سے آپ کی مصیبت میں اللہ حالات ایسے بنا دے گا کہ مصیبت ختم ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے. اور اگر اس دنیا میں نہیں ملا تو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ آخرت میں تو ضرور ملے گا. ہمارا اس عمل, ہمارا یہ کام ہم کو اللہ کے قریب پہنچاتا ہے, اللہ کو راضی کرواتا ہے, اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن کہنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے جونیئر کالج میں کئی بچیاں, کئی بچے ایسے ہیں جو اب تک قرآن بھی ختم نہیں. ہم جونیئر کالج میں ان بچیوں کو MPC, BIPC, CEC, اکنامکس, کامرس, باٹنی, زولوجی, فزکس, کیمسٹری سب پڑھاتے ہوئے قرآن بھی پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ کئی بچیوں کو قرآن بھی ختم ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, ہم یہ بھی بول سکتے تھے کہ بھائی ہمارا کام میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زولوجی, انگلش, عربک یہ پڑھانا ہے. بھائی ہم پڑھا دیں گے, چلو اچھا رزلٹ آئے گا, اس کے بعد اخبار میں اشتہار دے دیں گے 9.5, 9.7, 9.9 ہمارے جونیئر کالج سے آ گیا, مارکیٹنگ کر لیں گے اور وہ 2-4 بچیوں کے رینک سے اور 200-300 بچے بچیوں کو راغب کر لیں گے اپنے طرف. نہیں, ہمارا یہ مقصد نہ تھا, نہ ہے, نہ کبھی رہے گا. ہم قرآن پڑھا رہے ہیں, دینی تعلیم, ووکیشنل کی ٹریننگ دے رہے ہیں, کمپیوٹر, بیوٹیشن. آپ جانتے ہیں, آپ لوگ سب جانتے ہیں, میں نے فیصلہ لیا ہے کہ ووکیشنل کورسز میں جو بھی آئے گا, چاہے وہ سوئنگ کے لیے آئے گا, چاہے وہ بیوٹی پارلر کا کام سیکھنے آئے گا, مہندی سیکھنے آئے گا, اسپوکن انگلش سیکھنے آئے گا, کمپیوٹر سیکھنے آئے گا, کچھ بھی سیکھنے آؤ, کمپلسری ہے دینیات کے کلاس اٹینڈ کرنا, کمپلسری ہے کمپیوٹر کلاسز اٹینڈ کرنا, اس کے بعد بیوٹیشن. آپ بتائیے اگر ایمان مضبوط نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
کیا؟ ایمان کا مطلب زوال شکست کو زوال دے. اگر ایمان ہی کمزور ہے تو حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ ایمان مضبوط تو سب کچھ مضبوط. اور مضبوط ایمان وہ کمزور ایمان والوں سے کہوں گا کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اکبر الدین اویسی کو دیکھ لو. 3 گولیاں، چاقواں، تلواریں سب لگیں، گردے خراب، ہڈیاں پورے نکال کے کاٹ کے پھینک دیے، یہاں کھلتا نہیں، زخم، سب کچھ، کھانا کھا نہیں سکتا ہوں لیکن پھر بھی زندہ ہو رہتا کام کر رہا کھڑا ہو. کیوں؟ ایمان مضبوط ہے. زندگی کو بامقصد بناؤ. وہ زندگی جس میں کوئی مقصد نہیں، وہ زندگی ناکارہ، وہ بیکار ہے. اور اللہ نے آپ کو تو بہت بڑا مقصد دیا، علم کا تعلیم. میں آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا پھر سے کہ کتاب، انگلش، جیوگرافی، سائنس، بایولوجی، باٹنی، سیوکس، یہ جو بھی سبجیکٹس ہیں، اس کے ساتھ اخلاقیات پر بھی توجہ دیں بچوں کو. بے شک بچے شریر ہوتے ہیں، بہت شرارت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، بہت شریر. میں بھی بہت شریر بچہ تھا، مگر ایک شریر بچہ یہاں تک پہنچا ہے. اور میں تو کہتا ہوں، میری والدہ کہتی ہے کہ میاں تم اپنے بچوں کی شرارت اور میرے دوسرے بچوں کی شرارت کا حصہ بھی تم لے لیے تھے. اتنے شریر تھے، تمہارے بچے اتنے شریر تھے. میں اتنا شریر تھا، بہت شریر تھا کہ میرا بچہ حیدرآباد پبلک اسکول میں وہاں سے 12 تک پڑھا تو پرانے ٹیچرز دیکھ کے میرے بچے سے پوچھتے تھے، ارے تم اکبر الدین اویسی کے بچے دکھتے ہی نہیں اتنے شریف ہیں، تمہارے باپ اتنے شریف تھے. تو یاد رکھیے، شریف بچے بڑے جینیس ہوتے ہیں. شریف بچے بڑے جینیس ہوتے ہیں. شریف بچے بڑے اچیورز ہوتے ہیں. شریف بچے بڑے کامیاب ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کی شرارت کو ہم کو صحیح راستے پر لا کر ان کو آگے بڑھانا ہے. اور اس شریر بچے کی شرارت کو اکبر الدین اویسی کو اگر بنایا ہے تو سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت نے بنایا. اتنی شرارت تھی کہ سالار کسی کے لیے اسکول نہیں گئے، اسد صاحب کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں. ہر تھوڑے دن میں میرے لیے HPS کو آتے تھے، ہمارے پرنسپل سے ملتے تھے. پرنسپل بولتے تھے، مسٹر اویسی your son is very mischievous, very mischievous, he's spoiling the other children. اور شکایت ہوتی تھی. والد صاحب سنتے تھے، پھر سے نہیں میں سمجھاؤں گا. پھر مجھے اپنی جیپ میں بازو بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے، ارے میاں یہ شرارت مت کرو، کیا فائدہ، اچھا دکھ رہا میں آ رہا ہوں. پھر مسکراتے تھے. اور مجھے ایک ہی بات کہتے تھے. ابھی نصیر ریاض صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ مطالعہ کرو. کبھی جلسے ہوتے تھے، میں بہت کم عمری سے تقاریر کر رہا ہوں، 14 برس کی عمر سے تقریر کر رہا ہوں. ایک وقت جلسہ تھا، سالار بیٹھے ہیں، مجھے بولے تقریر کرو میاں. اب ہم تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بہت دیر تک سالار تقریر سنے، اور پھر جب سالار میرے بعد کھڑے ہوئے تو بولے کہ بہت اچھا بیان ابھی آپ نے سنا، میں نہیں سمجھتا کہ میں ابھی اور کچھ آپ سے کہوں. واقعی گاڑی میں جب ہم بیٹھ کے گئے تو سالار نے مجھ سے کہا، میاں اللہ نے تم کو نوازا ہے خطابت سے، اللہ نے تم کو نوازا ہے، گاڈ گفٹ ہے تمہارے پاس کہ اتنے بہترین مقرر خطاب، الفاظ، ایسا پانی
بہرا ایسا دکھتا ہے، سننے والا ایسا چاہتا ہے کہ اور سنوں، مگر میری ایک نصیحت یاد رکھو، اس اللہ کے دیے ہوئے اس گفٹ کو اگر تم اور اچھا کرنا چاہتے ہو تو مطالعہ کرو کتابیں، اور اتنے بہت سے کتابیں نکال کر مجھے لا کر دیے، بولے یہ کتابیں پڑھو، تمہارے خطاب میں اور طاقت آئے گا، مطالعہ کرو بار بار۔ آخری وقت میں بھی تھے تو مجھے ہاتھ پکڑ کے مجھے بولے میاں مطالعہ کرنے پڑھ رہے یا نہیں؟ آج بھی مجھے عادت ہے کہ میں کتاب پڑھے بغیر سوتا نہیں۔ پوچھو آپ میرے بچے سے کہ میں لڑنے جاتا ہوں تو ڈھونڈ کے کتابیں لاتا ہوں، ڈھونڈ کے یہ کتاب وہ کتاب، نئے کتابیں لاتا ہوں، اور وہ کتابیں میں شیئر کرتا ہوں نصیر ریاض صاحب کے ساتھ، زہیر صاحب کے ساتھ، ہمارے میرے فرزند کے ساتھ۔ کئی کتابیں میرے بیٹے کے پاس ہے، میری پڑھ رہے ہیں، ابھی دیے نہیں واپس۔ ہم تو میڈم سے بھی میں شیئر کرتا ہوں کہ میڈم دس بک از ویری گڈ، ریڈ دس بک۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہے پڑھنے سے نا آپ کا علم اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور اخبار بھی پڑھی۔ ہم آج میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلنے سے پہلے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میرے صرف ہوتے ہیں تو اخبارات پڑھنے کا۔ اگر مجھے 9 بجے اسمبلی جانا ہے تو میں دیکھتا ہوں گھڑی 9 بجے اسمبلی میں رہنا ہے، شفیع صاحب بولتے ہیں صاحب اپنا کوشچن ہے 9 بجے رہنا ہے، ٹھیک ہے شفیع صاحب میں آ رہا ہوں 9 بجے۔ تو 9 بجے اسمبلی میں رہتا ہوں تو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ 40 منٹس مجھے تیار ہونے میں لگیں گے اور 2 گھنٹے مجھے اخبار پڑھنے لگیں گے۔ تو پھر فجر کی نماز کے بعد سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، اخبارات پورے پڑھتا ہوں، اپنی کتاب پڑھتا ہوں، اسمبلی کی تیاری کر کے 9 بجے رہتا ہوں، مگر اپنی صبح کی وہ عادت نہیں چھوڑتا، نہ ہی سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت کو چھوڑتا۔ اور آپ سے بھی یہی کریں، مطالعہ کریے، پڑھیے۔ You know, a teacher should be just not a teacher who teaches through the book. No, a teacher should be the one who learns from the book, but teaches her way to her students or his students. آپ اپنے لیے سمجھانا۔ دیکھیے ہمارے اسکول میں بہت سارے تھے بچے جو بالکل وہ مگین کر کے آتے، بس رٹ لے کے آنا، بس ارے رٹنا نہیں، آپ سبق کو سمجھنا اور سمجھ کے اپنے الفاظ میں لکھنا۔ تو ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ اپنے سبجیکٹ اپنے لیسن کو پڑھ لے، لیکن بچوں کو اپنے انداز میں پڑھائیں۔ یہ کامیاب ٹیچر کی نہیں تو کیا پڑھا، کتاب لے کے پڑھانا ہے تو یہ 12th پاس اکبر اویسی بھی کتاب لا لے گا، پڑھا دے گا۔ نہیں، ہم کو کتاب دیکھ کر پڑھانا نہیں ہے، ہم کو کتاب بنانے والا بننا ہے تاکہ دنیا ہماری کتاب کو دیکھ کر پڑھائے۔ یہ ایسے آپ بنے، یہ میری خواہش، اور ناممکن نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تیز رہنا، تیز۔ مجھے یاد ہے فرسٹ MBBS زہیر صاحب فزیولوجی کا ایگزام تو لکھنا تھا، چلا گیا، تھوڑا بہت کلاسز اٹینڈ کرے تھے، یاد تھا، تو بس ایک آرام کی کرسی پہ لیٹ گیا۔ ہمارے دوست پڑھ رہے تھے تو میں نے ہمارے دوستوں سے کہا کہ امپورٹنٹ کوشچنس کیا ہے نکالو، تو وہ لوگ پورے پیپرز نکالے، نکال کے بولے یہ 200 امپورٹنٹ کوشچن ہے، تم لوگ پڑھ لیں؟ ہاں ہم وہی پڑھ لیں، ذرا زور سے پڑھ لو۔ میں خالی ایسا ہاتھ کھول کر تھا، زور سے ہمارے ایک دوست بیچارہ بڑا ڈاکٹر ہے، زور سے پڑھا، بہت زور سے، اچھا میں پورا سن لیا۔ گلبرگہ میں ہم جاتے تھے، وہاں پہ پورا رات بھر سن لیے، صبح ایگزام کو لکھے، قسمت اچھی تھی، بہت سارے کوشچن اس میں سے آئے، الحمدللہ لکھے اور کامیاب بھی ہو گئے۔ اور آپ یقین مانیے وہ بیچارہ کے سنایا، وہ بیچارہ پاس نہیں ہو سکتا،
تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ you have to have that concentration, you have to have the focus. Everybody talks about and says about everybody is blessed with the talent. Yes, I know. Everybody is blessed by Allah subhanahu wa ta'ala with a talent. A successful person is the one who identifies the blessed talent. But in spite of having a talent, a person fails. So now the question is first he identified his talent. He knows what is the talent. And still he is failing. کیا ہے reason? Reason یہی ہے کہ he was successful in identifying the blessed talent, but he was unsuccessful in keeping his focus on the blessed talent. Just talent is not important. Focus is important. Focus. Never lose your focus. Never lose your focus. میں دیوانہ ہوں بالکل. میرا فوکس یہ عمارت پہ ہے, یہ بلڈنگ پہ ہے, تو میرا فوکس یہی رہتا. یہ عمارت بنے جب تک. آپ پوچھ لو ان لوگوں سے, نصیر ریاض سے پوچھ لو, آپ میرے بچے سے پوچھ لو, انکل میڈم سے پوچھ لو, یہ لوگ بیکار ہو جاتے ہیں. ارے یہ آدمی روز ایک ہی بات کرتا ہے, I don't want to lose my focus. I don't want to lose my focus because I know that I'm not blessed with the talent. So that's why I keep my focus. Unfortunately, the people who are blessed with the talent, they do not focus with that talent. I am not blessed with the talent. I know that is why I keep my focus. اپنے فوکس کو, اپنے ایم کو, اپنے ایمبیشن کو کبھی اس پہ سے فوکس ہٹنے لگے. آپ کا فوکس کیا ہے؟ یہ جہالت کا خاتمہ. آپ کا فوکس کیا ہے؟ اندھیروں کا خاتمہ. آپ کا فوکس کیا ہے؟ ناکامیوں کا خاتمہ. آپ کا فوکس کیا ہے؟ ایک نئی روشنی کو شہر کے حصے میں منور کرنا. اس فوکس کو نہیں کرنا. چلیے آئیے آپ ہم مل کر اس اندھیروں کو نئے اجالوں میں بدلیں. چلیے آج آپ, میں اور یہاں بیٹھے لوگ ہم سب مل کر ناکامیوں کو کامیابی میں بدلیں. چلیے آج آپ, ہم اور یہاں پر بیٹھے لوگ مل کر اپنی شکست کو کامیابی دیں, نئے اجالوں کو لائیں. اور کوئی کام ایک شخص سے نہیں ہوتا. کام کرنا ہے, قوموں کے مقدروں کو بدلنا ہے, تو قوموں کا مقدر فرد واحد سے نہیں ہوتا. اگر سب مل کر قوم کے مقدر کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو بے شک قوموں کے مقدر کو بدل سکتے ہیں. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, آپ کی قابلیت کی ضرورت ہے, آپ کے علم کی ضرورت ہے, آپ کے وقت کی ضرورت ہے, آپ کے ایمانداری کی ضرورت ہے, آپ کے اخلاص کی ضرورت ہے. اگر یہ سب مل جائے گا تو بے شک دنیا کی کوئی طاقت ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی اور نہیں دے سکتی. آئیے آپ اور ہم مل کر اس مشن سے جڑ جائیں, جو مشن کو میں اور میرے ساتھی لے کر آگے بڑھیں. آئیے آپ اور ہم مل کر زندگیوں میں ایک نئی تبدیلیوں کو لائیں, اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی پریشانی, کوئی ضرورت, کوئی مصیبت اگر آپ پہ آتی ہے تو یاد رکھیے آپ کا یہ بھائی ہے آپ کے ساتھ. آواز دو آپ کے ساتھ آ کر. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم آپ کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر کھڑے رہے گا. اور امید کروں گا کہ آپ بھی آپ کے مضبوط کھانوں کے ذریعے, اپنے اس پختہ علم کے ذریعے اس اکبر الدین اویسی کی ہمت بنیں گے, طاقت بنیں گے, اور سالار ملت کے مشن کو ہم جاری رکھیں گے اور زندگیوں میں نئے اجالوں کو لائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہم ملے ہیں. انشاءاللہ میں اسکول میں بھی
آتے رہتا ہوں، آج بھی 2-3 سکولز کو گیا تھا، ویسے میں پھرتے رہتا ہوں، انشاءاللہ آؤں گا۔ جب تک سانس ہے، جب تک ہمت ہے، جب تک حیات ہے، یہ کام جاری رہے گا، عمارتیں بنتے رہیں گی، نئی روشنیاں اٹھتی رہیں گی، نئے اجالے آتے رہیں گے، آپ اور ہم مل کر ایک تعلیمی انقلاب کو پیدا کریں گے۔ آپ تمام کا شکریہ، نئے ٹیچرز جو آئے ہیں ان کا شکریہ، ہمارے پرنسپلز کا شکریہ کہ اتنی محنت سے آپ کام کرتے ہیں، ہمارے ٹرسٹیز کا شکریہ، ڈائریکٹرز کا شکریہ، اور میں چند نام ضرور لینا چاہوں گا جو بہت متحرک ڈائریکٹر ہیں، نصیر میرا صاحب، شفیع صاحب، حمد صاحبہ، یہ لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں 24 گھنٹے اور کام کے لیے۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس پورے قابل لوگ ہیں، زہیر صاحب ہیں، سب ہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کے کام کریں گے۔ نوجوان ہیں، کئی سکولز میں کئی ایشوز رہتے ہیں، عرفان خان صاحب بھی آتے ہیں، پھرتے ہیں کالجز میں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آج یہ کام ہو رہا ہے تو لوگ صرف اکبر الدین اویسی کی تعریف کرتے ہیں، میں ان سب سے کہوں گا یہ کام صرف میرا نہیں ہے، میرے ان ساتھیوں کا ہے، میرے ان ٹیچرز کا ہے، ہم سب نے کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آپ تمام کا پھر سے بے حد ممنون، مشکور، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر اس مشن کو کامیابی سے آگے لے کر جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔